اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے بھی ریویژن کیا ہوگا، رائٹ؟ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیں گے جو ہم نے کل سیکھا تھا۔ مخارج کا جو لیسن ہم نے کل سیکھا تھا اس کے بارے میں ایک ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ میں کویشچنس کروں گی تو آنسر بھی کریں گی۔ کوشش کریں کہ مائکس کو میوٹ ہی رکھا کریں، جب بھی میں کسی کا نام لوں تو آپ انشاءاللہ اس کو انمیوٹ کر سکتی ہیں، اوکے فائن۔ تو جی ہم نے کل کیا دیکھا تھا؟ تجوید کے بارے میں انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تھا کہ تجوید کیا ہوتی ہے، اور مخرج کے بارے میں دیکھا تھا کہ مخرج کیا ہوتا ہے۔ حروف کی نکلنے کی جگہ مخرج ہوتا ہے۔ اس کو جو مین 2 ٹائپس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا وہ ہیں 2 ٹائپس، مین 2 ٹائپس، ایک ہے المقدر اور ایک ہے المحقق، رائٹ؟ ان ٹرمینالوجیز کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یہ جو ہے اٹ از ناٹ امپورٹنٹ، فائن۔ بس آپ یہ جان لیں کہ مخرج مقدر میں جو اسپیسیفک نہیں ہوتا وہ نان اسپیسیفک ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ نہیں سکتے کہ اسی منہ کی اسی جگہ سے جو ہے اس لفظ کا مخرج ہے، رائٹ؟ نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن محقق جو ہوتا ہے اس کے اندر نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں نہیں کی جا سکتی، اوکے؟ آپ کو ڈیفیکلٹ لگا سٹارٹنگ میں تو ٹینشن نہ لیں، بیکاز یہ بہت ہی ایزی ہے۔ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ 3 ہیں۔ فرسٹ ہے الحلق، دوسرا ہے الشفتین۔ اگر آپ کو الشفتین بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ بس یاد رکھیں کہ دونوں ہونٹ۔ الحلق یعنی یہ تو ایزی ہے، اردو میں بھی ہم الحلق کہتے ہیں۔ الشفتین جو ہے وہ لپس کو کہتے ہیں یا ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح یاد رکھیں الشفتین، الحلق۔ آپ اگر اردو میں یاد رکھنا چاہتی ہیں تو بھی اٹ از ویل اینڈ گڈ، بیکاز ہم یہاں پر قرآن کی تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں، رائٹ؟ ہمیں کوئی ایگزامس پاس نہیں کرنا ہے جہاں پر ان ٹرمینالوجیز کو یاد رکھیں، تو پلیز ڈونٹ مائنڈ، انشاءاللہ بہت ہی ایزی ہوگا۔ اللسان یعنی زبان کو کہتے ہیں، فائن۔ یہ جو 3 ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ہم یہ انشاءاللہ سیکھتے ہیں، اور یہ جو دونوں ہیں وہ ان میں سے کچھ لیٹرز جو ہے نا، ان میں سے جو کچھ لیٹرز ہیں ان کی صفات آتی ہے مخرج المقدر میں۔ تو اب انشاءاللہ ہم محقق سیکھتے ہیں۔ تو جی 1 سیکنڈ، فائن، الحمدللہ۔ ہم پہلے حروف تہجی کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں گی، کوشش کریں کہ مائکس میوٹ ہی رہیں، لیکن میں ٹائم دوں گی ہر ایک لیٹر کو پروناؤنس کرنے کے بعد، اور آپ انشاءاللہ میرے پیچھے ضرور ریپیٹ کریں اپنی اپنی جگہ، اوکے؟ حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ادا ہوتے ہیں ہمارے منہ کے الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اسپیشلی جو 3 پارٹس ہیں، الحلق یعنی تھروٹ، الشفتین یعنی ہونٹ، ہمارے لپس، اور 3rd ہے اللسان یعنی ہماری زبان۔ اس سے یہ سارے لیٹرز ان 3 مین پارٹس سے ادا ہوتے ہیں۔ فی الحال ہم اس کو ایک بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ سیکھیں گے، اوکے؟ تو آپ سب ریپیٹ کریں۔ الف، با، با، تا، ثا۔ اکثر کیا مسٹیک کرتے ہیں، ہم ثا کو سا کہتے ہیں۔ دیکھیں سیٹی کی آواز اس میں نہیں آتی، انشاءاللہ جب ہم مخرج سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ ثا، دیکھیں جب میں پڑھ رہی ہوں کوئی سیٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ ثا، جیم، ہا، ہا۔ دیکھیں بہت ہی شارپ آواز آئے گی، آپ سب ریپیٹ کریں۔ ہا،
اوکے. یہ ہا جو ہے نا اس میں اور یہ ہا جو یہاں پر ہے اس میں بہت ہی کنفیوژن ہوتا ہے کچھ سسٹرز کو، لیکن ہمیں اس کو ڈیفرینشیٹ ضرور کرنا ہوگا. اس کو اس کی طرح اور اس کو اس کی طرح نہیں پڑھ سکتے، لہنے جلی ہو سکتی ہے. فائن. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں. ح، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، غین، ف، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اوکے. الحمدللہ ہم نے ان کو ایک بار پروناؤنس کر لیا ہے، لیکن آپ کو ان کا مخرج جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے پڑھیں گے. آج ہم انشاءاللہ پہلا جو ہے وہ حروف حلقی دیکھتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو آپ کی پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہی میں آپ کو پڑھنے کو کہوں گی تو آپ ضرور اس کو پڑھیں. چاہے تو آپ کے مائکس کو آپ انمیوٹ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم انشاءاللہ، تاکہ جب آپ پڑھیں گی تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کہاں غلطی کر رہی ہیں. فائن. اوکے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. مخرج الحلق. حلق کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جو گلے کے اندر پارٹ ہوتا ہے حلق، تھروٹ انگلش میں کہتے ہیں، اس کو ہم حلق کہتے ہیں. مخرج الحلقی عربک میں بھی اس کا نیم سیم ہے، مخرج الحلق. اوکے. حلق کے کتنے پارٹس ہیں؟ 3 ہیں، ہم نے کل دیکھا تھا، رائٹ. اوکے. حلق کے 3 پارٹس ہیں. پہلا ہے ادنی الحلق، یعنی حلق کا پہلا حصہ، جو دیکھیں جو جہاں وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جہاں سے ہماری زبان اینڈ ہوتی ہے. اوکے. حلق کا وہ حصہ جو بہت ہی اوپر ہے. فائن. اور اس منہ کے بھی قریب ہے. یہاں دیکھیں منہ ہے تو یہ تھوڑا قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، منہ کے تھوڑا قریب ہے. اور زبان جہاں پر ہماری اینڈ ہوتی ہے وہاں پر یہ حلق کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے. اوکے. حلق کے 3 پارٹس ہیں، یاد رکھنا اور اپنے بک میں لکھیں. 3 پارٹس یعنی حلق کے 3 حصے ہیں. پہلا ہے ادنی الحلق، عربک میں ادنی الحلق کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ریممبر کرنے کے لیے، اگر میمورائز کرنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اردو میں لکھیں حلق کا پہلا حصہ. اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہتی ہیں تو لکھیں ٹاپ آف دا تھروٹ. اوکے. پہلا حصہ. دوسرا حصہ ہوتا ہے درمیانی حلق، جس کو ہم عربک میں کہتے ہیں وسط الحلق. اوکے. وسط الحلق، وسط الحلق کہتے ہیں جو درمیان میں ہوتا ہے. اس کو ہم درمیانی حلق آپ لکھ لیں. اگر آپ کو عربی کی ٹرمنالوجی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے تو لکھ لیں درمیانی حلق. لاسٹ پارٹ ہوتا ہے اقصی الحلق. اقصی کہتے ہیں دور کو. اوکے. اقصی الحلق دور کس لیے؟ کیونکہ منہ سے یہ جو ہے بہت ہی دور ہے نا. دیکھیں یہاں پہ بھی جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہاں پر ہمارا ماؤتھ ہے اور یہ اقصی الحلق جو ہے وہ بہت ہی دور ہے منہ سے، لیکن وہ سینے سے بہت قریب ہوتا ہے. جہاں پر ہمارا چیسٹ ریجن ہوتا ہے نا وہاں سے وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے، بہت ہی اندر سے ان 2 لیٹرز کی آواز نکلتی ہے جہاں سے اقصی الحلق ہوتا ہے. فائن. کون سے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. ادنی الحلق، حلق کا پہلا حصہ، ٹاپ آف دا تھروٹ. اوکے. وسط الحلق، درمیانی حصہ. اوکے. آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ وسط الحلق لکھیں، اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے آپ لکھیں درمیانی حصہ. یہ حصے آپ کو جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ بیکاز جب میں کہوں گی کہ پروناؤنس کریں تو اگر آپ نے اس جگہ سے ہی ان کو نکالا تبھی آپ کا مخرج ٹھیک رہے گا. فائن. انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حصوں کو جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے. اوکے. لاسٹ کیا ہے؟ اقصی الحلق، یعنی
آخری حصہ، حلق کا آخری حصہ جو سینے کے قریب ہے۔ الحمدللہ ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ مخرج الحلق، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ یہ آپ کی زبان کے ٹپ پر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب بھی میں آپ سے پوچھوں گی حروف حلقی کتنے ہیں اور کون سے ہیں، یو ہیو ٹو سے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ آپ پروناؤنس کرنے میں دیکھیں آپ کی حلق کا ہی استعمال ہو رہا ہے اس میں، حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ اوکے، یہ 6 لیٹرز ہیں، فائن۔ تو اب انشاءاللہ آپ کے بک میں ایک ہیڈنگ لکھیں مخرج الحلق، اس کے بعد 3 کالمز بنائیں، 3 کالمز یعنی 3 حصے بنائیں، اور اوپر پہلا لکھیں حرف، دوسرا لکھیں مخرج، اور تیسرا جو ہیڈنگ ہوگا اس کو لکھیں صفات یعنی کوالٹیز۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ لکھتے جائیں گی۔ اوکے اوکے، پہلا جو لائن ہے اس میں لکھیں حمزہ ہ، حمزہ ہ۔ انشاءاللہ ہم ان دونوں لیٹرز کو اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں نیچے، اقصی الحلق یعنی ہمارے حلق کا جو سب سے لاسٹ پارٹ ہے، جو سینے کے بہت قریب ہے، وہاں سے حمزہ اور ہ جو ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے۔ حمزہ یعنی الف۔ اوکے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے الف، رائٹ، جو بہت ایک سیدھی سی لائن ہوتی ہے الف، یہ اور حمزہ کا مخرج جو ہے وہ بالکل سیم ہے۔ اگر یہ الف خالی ہوتا ہے تو اس کو الف کہتے ہیں، جب بھی اس کے اوپر فتحہ، ضمہ، کسرہ یعنی زبر، زیر، پیش، ساکن، فتحتین، ضمتین کوئی بھی حرکہ آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، یہ الف نہیں رہتا۔ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے، دونوں سیم ہیں۔ اوکے، اگر اس الف پر کچھ بھی نہیں، خالی الف ہے، تو اس کو ہم الف کہیں گے۔ اوکے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، جیسے زبر، زیر، پیش، ساکن، جزم کچھ بھی آ جائے، تو یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو حمزہ کہیں گے۔ فائن، تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حمزہ اور ہا کو کس طرح پروناؤنس کریں گے۔ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں۔ حمزہ کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہمارا جو اقصی الحلق ہے وہاں سے آواز آنی چاہیے اے، اے۔ آپ سب چاہے تو اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں اور پڑھیں اے، اے۔ اوکے، دیکھیں، اوکے، ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹرز، آپ نے بہت اچھا پڑھا، لیکن کچھ سسٹرز کی آواز مجھے حمزہ میں عین کی طرح آ رہی تھی۔ عین کی طرح نہ پڑھیں، آ نہیں ہے، آ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا آؤ، آؤ، آؤ میں جو ہم آ یوز کر رہے ہیں وہی آواز آئے گی آ۔ اوکے، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اوکے، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اس کو آ نہ کہیں، آ نہ کہیں، صرف اور صرف آ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لیٹر۔ نیکسٹ لیٹر کون سا ہے؟ یہاں پر ہے ہ۔ یہ بھی بہت ہی پست آواز سے بہت ساری ہوا جو ہے ہمارے منہ سے باہر نکلے گی، اور ہمارے حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے اس کی آواز آئے گی ہ، ہ۔ پروناؤنس کریں سب۔ ویری گڈ، جی ویری گڈ، ماشاءاللہ، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا، الحمدللہ۔ تو آئی ہوپ آپ نے فرسٹ کالم میں ان 2 لیٹرز کو لکھ لیا ہے۔ کالمز کس طرح بنا ہے میں آپ کو ایک بار یہاں پر دکھا دوں گی۔ اس طرح کے 3 کالمز بنائیں۔ اوکے، فرسٹ میں لکھیں حروف، لیٹرز، اوکے، سیکنڈ میں لکھیں مخرج، مخرج لکھیں، تھرڈ میں لکھیں صفات، صفات یا کوالٹیز آپ انگلش میں لکھیں، پہلا لکھیں حمزہ اور ہا۔ اوکے، اس طرح حمزہ اور ہا لکھیں، مخرج میں لکھیں اقصی الحلق۔ اوکے، اقصی الحلق یعنی حلق کا آخری حصہ۔ صفات میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، فی الحال جو ہے ہم اس کی صفات صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں یا باریک، انشاءاللہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں۔ تو فی الحال آپ حمزہ اور ہا کو لکھیں لائٹ لیٹرز، لائٹ یعنی باریک پڑھے جائیں گے۔ باریک کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو او یا ہا نہیں کہیں گے بلکہ اے، ہے۔ دیکھیں کتنا لائٹ ہو رہا ہے نا، یہ بہت ہی باریک سے اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں اے، ہے۔ ہم اس کو او، ہا نہیں پڑھ رہے، رائٹ۔ تو اس کی صفات میں اب صرف ہم صفات جو
ہیوینس اور لائٹنس کی ہے، یعنی پر پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، اس کی صفات ہم اب انشاءاللہ لکھتے ہیں۔ تو آپ لکھیں کہ ہ اور حمزہ کے جو لاسٹ کالم ہے اس پر لکھیں باریک حروف ہیں، دونوں حروف جو ہیں وہ باریک ہیں، اوکے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وسط الحلق، یعنی جو ہمارے حلق کا درمیانی حصہ ہے وہاں سے کون سے لیٹرز پروناؤنس ہوتے ہیں۔ یہ 2 لیٹرز وہاں سے پروناؤنس ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور یہی وہ 2 لیٹرز ہیں جو اکثر سسٹرز جو ہے مسٹیک کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عین جو ہے اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو وہ حمزہ کی طرح پروناؤنس کرتی ہیں، اس کو اس کی طرح بالکل پروناؤنس نہیں کرنا، اور کیا کرتی ہیں یہ جو ہے اس کو اس ہے کی طرح پروناؤنس کرتی ہیں۔ اٹ از ٹوٹلی رانگ، اس سے لہنے جلی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو، میں انشاءاللہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی۔ ہے، ہے، ایک شارپ آواز آنی چاہیے جب ہمیں مرچ لگتی ہے، کوئی تیز چیز کھاتے ہیں تو جس طرح ہم اپنے حلق کو کول کرنے کے لیے ہے ہے اس طرح کی آواز نکالتے ہیں تو بہت ہی شارپ یعنی تیز آواز ہوگی۔ فائن، آپ کی جو پوری سانز ہے وہ درمیانی حلق سے باہر نکلنی چاہیے۔ ہے، آپ سب اس کو ریپیٹ کریں۔ ہے، ہے، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے بہت اچھا پڑھا انشاءاللہ۔ اب ان دونوں کو ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ہ کو اور اس کو دیکھتے ہیں تو دونوں پڑھیں ہ ہ ہ ہ۔ اوکے جی، آئی ہوپ آپ کو انشاءاللہ ڈفرینس تو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ، اوکے، اس ہ کو ہم کیا کر رہے ہیں، بہت ہی پست آواز سے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہ ہ، اوکے، اندر سے یعنی بہت ہی پست آواز سے اس کی جو ہے آواز نکل رہی ہے ہ ہ، لیکن اس کو کس طرح پروناؤنس کر رہے ہیں ہ ہ ہ، اوکے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی آپ کی آواز نکلے گی انشاءاللہ۔ تب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے عین، یہ بہت ہی مشکل کچھ سسٹرز کو لگ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا جو میڈل حلق ہوتا ہے وہاں پر ایک انگلی رکھ کر آپ محسوس کریں، جب گلا دبتا ہے ہمارا تو اس طرح کی آواز نکلتی ہے آ آ عین آ عین آ آ، اوکے اوکے، ویری گڈ سسٹر، آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ آ آ، اوکے، ویری گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ، بہت اچھا پروناؤنس کیا ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو آئی ہوپ آپ کو ان جو 4 لیٹرز میں ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ان کی صفات میں بھی لکھ لیں کہ یہ دونوں باریک حرف ہیں، یعنی ان کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ہم اس کو ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہے ہے، بہت ہی باریک اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آئین کو بھی آ آ، اوکے، آ نہیں کہیں گے بلکہ آ انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، اور ضرور اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ ان کو ڈیفرینشیٹ، جی عین آ، اوکے، یعنی اس کو اگر ہم نے فتحہ ڈال کر پڑھا آپ ہوگا، اگر اس کو ہے، اوکے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو ان میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں، اگر ہیں تو انشاءاللہ ان میں پوچھ سکتی ہیں آپ۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیٹرز کو جاتے ہیں۔ میک شیور کہ اس میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں، حمزہ اور عین کو سیم نہ پڑھیں، اس کی آواز آ، اس کی آواز ہوگی آ، اوکے آ آ، حمزہ عین آ۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر ایک کو فتحہ لگا کر، یعنی فتحہ آئی ہوپ آپ سمجھتی ہیں، زبر لگا کر بھی دیکھیں گے کہ اس کی پروناؤنسیشن کیا ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عین آ، دیکھیں آ، اس طرح کی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ۔ تو نیکسٹ، جی الحمدللہ، تو ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ 2 لیٹرز ادا کہاں سے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ہمارے حلق کے اوپر والے حصے سے، جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ان کی کوالٹیز میں لکھ لیں کہ یہ موٹے پڑھے جانے والے حرف ہیں، اگر انگلش میں لکھنا چاہتی ہیں تو لکھ لیں
فل ماؤتھ لیٹرز یا ہیوی لیٹرز. ہیوی یعنی بہت ہی اس کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس کو موٹا پڑھا جائے گا. اوکے، اس کو غ اور خ نہیں پڑھیں گے. غین غ، غین غ، غ نہیں غ. اوکے، اکثر کیا کرتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ غیر ال پڑھتے ہیں. غیر ال نہیں ہے، غیر المغضوب ہے. اوکے، غیر ال، غیر ال نہیں ہے، غیر ال. اس کا جی تو کیا کرتے ہیں غین کو موٹا پڑھا جاتا ہے غ، غ. اوکے، اور اکثر مسٹیکس یہ بھی ہوتی ہیں کہ غین کو ہم اردو کا جو لیٹر گیف ہے نا، گیف وہاں سے پڑھتے ہیں. بالکل بھی نہیں، گا جیسا ساؤنڈ عربک میں بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے غ، غین غ، غین غ. سب ریپیٹ کریں. اوکے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے بہت اچھا پڑھا، لیکن کوشش کریں کہ غین کو عین کی طرح نہ پڑھیں. غ. اوکے، آ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، غ ڈیفرنٹ ہے. نیکسٹ ہے لیٹر خ. یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا. اس کو ہم خا نہیں کہتے، خیر نہیں ہوتا، خیر ہوتا ہے خ. اوکے، ہیوی لیٹر ہے خ، خ، خ. جب ہم اپنا حلق کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح کی آواز نکلتی ہے وہی آواز اس سے نکلے گی، خ، خ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا انشاءاللہ. میں ایک بار اس کو ریپیٹ کروں گی، آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں انشاءاللہ. حمزہ پڑھی، حمزہ آ، ہا، 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 ہا. اوکے فائن، الحمدللہ. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں. ہ، ہ. اوکے، بہت جی درمیانی حلق سے بہت ساری سانز باہر نکلے گی. ہ، ہ. اوکے ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ سب نے ٹھیک پڑھا. اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیٹر کو. عین ع، عین ع. اوکے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے ٹھیک پڑھا. آپ کچھ سسٹرز کیا کر رہی تھیں، عین کو عین کہہ رہی تھیں. عین نہیں ہے، عین ع، ع. اوکے، انشاءاللہ اس طرح کی آواز نکلے گی. ڈونٹ وری، آپ آگے آگے اس کو پریکٹس اچھے سے کر لیں گی. اوکے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ 2 لیٹرز دیکھتے ہیں. غین غ، غ. اوکے ماشاء اللہ، غین غ، خ. اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، خ، خ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ایکسلنٹ، الحمدللہ. آپ سب نے اس کو سیکھ لیا ہے. آئی ہوپ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں ہیں، بیکاز یہ بہت ہی آسان ہے. مخرج الحلق ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں 6 حرف آتے ہیں. کون سے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خ. جب بھی آپ سے پوچھیں گی تو آپ یہ ضرور کہنا ہوگا کہ حروف حلقی کتنے ہیں، 6 ہیں. کون سے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خ. ڈفرینشیٹ کس میں کرنا ہوگا، حمزہ اور عین میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. اس میں آ کی آواز نکلے گی اور اس میں آ کی، آ. اوکے، اس میں ہم اقصی حلق سے پڑھیں گے، یعنی اب ہمارے حلق کا جو آخری حصہ ہے اس سے پڑھیں گے ہ، ہ. لیکن اس کو ہم پڑھیں گے درمیانی حلق سے ہ، ہ. اوکے، بہت ہی شارپ یعنی تیز آواز ہوگی اس میں. یہ دونوں لیٹرز جو ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے. اس کو ہم غ اور خ نہیں کہیں گے، بلکہ غ، خ، غ، خ.
ओके, आई होप आप सब ने इसको अपने कॉलम्स में लिख लिया है। लेटर्स के नेक्स्ट कॉलम में लिखें इनका जो नेक्स्ट कॉलम होता है ये 2 हुर्फ का, उसके लिखें अक्सल हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा, इसे लिखें दरमियानी हिस्सा वसतुल हलक, और इसे लिखें ऊपर वाला हिस्सा यानी अदनल हलक। और इनकी सिफ़ात में क्या लिखेंगे आप? इनकी सिफ़ात में जो है गौइन और खौ की सिफ़ात में लिखें मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लेटर्स के मखरज सेम होते हैं, उनकी सिर्फ एक ही सिफ़ात डिफरेंट होती है, वो ये कि एक लेटर लाइट और एक हैवी होता है। जैसे ता तो, देखिए ता लाइट है यानी बारीक है, तो मोटा है, दोनों को अदा सेम जगह से करते हैं लेकिन उनकी सिफ़ात अलग है, यानी ये बारीक है वो मोटा है। इस तरह जो सिफ़ात है याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो तीसरे कॉलम में इनका जो गौइन और खौ का जो सिफ़ात है वो लिखें कि ये मोटे हुरुफ हैं और ये 4 जो हैं वो बारीक हैं। फाइन इंशाअल्लाह। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इंशाअल्लाह हम एक और मखरज भी देख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकती हैं बिकॉज़ ये बहुत ही छोटा है। वो है होंठ। होंठों से अदा होने वाले जो हुरूफ होते हैं वो 4 हैं। होंठों को अरबिक में दोनों होंठ को शफ़तैन कहते हैं। ओके, शफ़तैन अगर आपको याद रखना है तो इट्स ओके, वरना आप बस ये याद रखें कि ये होंठों से अदा होने वाले हुर्फ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगी तो इंशाअल्लाह। ओके, पहला है, यहाँ देखें, ब, मीम, फ, वाव। ओके, हम इसका अलग अलग मखरज इंशाअल्लाह देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि वाव का मखरज क्या है। ओके, वाव में अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हमारे जो ऊपर के दांत हैं ना वो नीचे के होंठों को लगा कर पढ़ते हैं वाह, और ये बिल्कुल भी गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। वाव के लिए क्या करना है, होंठों को गोल करना है। जो यहाँ पर इमेज है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको देखें, इस तरह हम जो है अपने होंठों के अंदर गोल दायरा बनाना है। वाह, वाव, वाह, वाव, वाह। ओके, किस तरह पढ़ेंगे? वाव, वा, वा। होंठों को गोल करके ओपन करेंगे, होंठों को गोल करें, खोलें, वाह, वाह। ओके, वाव, वाह, इस तरह पढ़ेंगे। और इसकी एक क्वालिटी क्या है वाव की, कि ये हुरूफ मद है। ओके, एक हुरूफ मद है। ये हुरूफ मद क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही आसानी से आप सीख लेंगी, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसमें बस लिख लें कि ये एक हुरूफ मद है। तो इतना काफ़ी होगा। और ये बारीक हुरूफ है। वाव क्या है? बारीक हुरूफ है। मखरज क्या है? दोनों होंठ। फाइन, पहले कॉलम में लिखें वाव, सेकेंड कॉलम जो आपने मखरज का बनाया है उसमें लिखें दोनों होंठ। ओके, दोनों होंठों से अदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद उसकी जो क्वालिटीज़ हैं यानी सिफ़ात का अगर आपने कॉलम बनाया है उसमें लिखें पहला बारीक हुरूफ, बारीक पढ़ा जाएगा, और दूसरा लिखें कि ये एक हुरूफ मद है। ओके, हुरूफ मद है। तो आई होप आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं है। वाव को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? अपने होंठों को गोल करके ओपन करते हैं, वा, वा। अगर ज़बर पेश के साथ हम पढ़ें फतहा दुम्मा कसरा के साथ, वा, वी, वु, लेकिन होंठ गोल ज़रूर होने चाहिए। दांतों का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कौन सा लेटर है? बा। बहुत ही आसान है। हमारे जो ऊपर और नीचे का जो होंठ है वो दोनों होंठ एक दूसरे से मिलते हैं फिर ओपन होते हैं, जिससे अदा होता है हुर्फ बा, 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 बा। ओके, बहुत ही आसान है, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी एक और सिफ़ात है। पहले कॉलम में अगर आपने लिख लिया बा तो दूसरे कॉलम मखरज का जो है उसमें आप लिखें दोनों होंठ। ओके, दोनों होंठों का इसमें इस्तेमाल होता है, राइट, तो लिखें दोनों होंठ। और तीसरे कॉलम में लिखें पहला बारीक है ये। ओके, बारीक है, इसकी सिफ़ात जो है बारीक है। हम इसको बौ नहीं कहते, बा, बा, बहुत ही लाइट पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, जब ये साकिन पर होता है तो इस पर कलकला होता है। ये क्या है कलकला, इंशाल्लाह हम बाद में देखते हैं। सिर्फ आप एक छोटे से पॉइंट में लिखें कलकला साकिन में। ओके, जब ये इस पर साकिन होता है तो कलकला होता है। इंशाल्लाह जब हम कलकला सीखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो कलकला के बारे में वरी ना करें, सिर्फ सिफ़ात के कॉलम में लिखें कलकला। ओके जी, दोनों होंठ मिलकर ये अदा होता है।
اور یہ واو میں بھی دونوں ہونٹ مل کر ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے گول دائرہ فارم ہوتا ہے نا، واو و، اس کو ہم با با، ہمارے دونوں ہونٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میم، یہ بھی با کی طرح ہی ہے، لیکن با میں جتنے ہونٹ ملتے ہیں اس سے میم کے اندر تھوڑے کم ملتے ہیں، اوکے، بس اتنا ہی ڈفرنس ہے۔ اور میم کی ایک بہت ہی ڈفرینٹ صفات ہے، پورے عربک میں صرف 2 ہی حرف ہوتے ہیں جن کی صفات غنہ ہوتا ہے، الخیشوم۔ ہم نے المقدر میں ایک ٹائپ دیکھا تھا نا، ناک کا بھانسا، رائٹ، ہم نے یہ دیکھا تھا، وہ جو ہے میم اور نون کی صفات ہے۔ جب ہم میم پڑھتے ہیں تو ہماری آواز جو ہے، ہم ہونٹوں کو بند کرتے ہیں میم پڑھنے کے لیے، لیکن آواز جو ہے وہ نکلتی ہے ہمارے ناک سے، م م میم م۔ دیکھیں یہ جو غنہ ہے وہ ہوتا ہے جب بھی میم کے اوپر مشدد ہوتا ہے، میم کے اوپر جب مشدد ہوتا ہے یا ساکن میں کہیں جگہ، وہ یعنی اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں، لیکن وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ بس یہ جان لیں کہ میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹ ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے لگتے ہیں اور ادا ہوتا ہے میم، اور اس کی جو کوالٹیز ہے، صفات کا جو کالم ہے اس میں لکھیں، پہلا باریک حروف ہے، دوسرا غنہ کیا جاتا ہے، اوکے، غنہ کیا جاتا ہے، پہلا ہے باریک حروف، دوسرا ہے غنہ۔ اس کو ہم مو نہیں بلکہ م لائٹ پڑھتے ہیں نا، میم م میمو، دیکھیں م میمو میم، ناک میں آواز جاری ہے، رائٹ، اوکے۔ اس کی صفات کیا ہے؟ نیزل ساؤنڈ یعنی غنہ ہوگا، صفات کے کالم میں لکھیں، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ، فائن، الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ، وہ ہے فا۔ فا کس طرح ادا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ہی ہونٹ کا استعمال ہوتا ہے، فا میں ایک ہی ہونٹ استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر، آپ کا کوئی کویشچن تھا؟ آپ میم کا پھر سے بتائیں۔ جی دونوں ہونٹ بند ہوتے ہیں اور جی دونوں ہونٹ بند ہوتے ہیں، اور آواز جو ہے ہماری میم کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹ بند ہوتے ہیں، آواز جو ہے وہ نکلتی ہے ناک سے، میم میم، دیکھیں ناک سے ہماری آواز نکل رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو اس کی صفات ہے، غنہ کہتے ہیں اس صفات کو، یعنی الخیشوم اس کی صفات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز ہیں وہ آپ نہ لکھیں، بس یہ لکھیں کہ ناک کی جو نیزل پیسیج ہوتا ہے، ناک کا بھانسا، وہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے، اوکے۔ نارملی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو صفات کے کالم میں بس لکھیں غنہ۔ آئی ہوپ آپ سب کو غنہ کا ورڈ جو ہے وہ تو پتہ ہی ہوگا، تو صرف لکھیں غنہ، اوکے۔ یہ ایک لائٹ لیٹر ہے، بہت ہی باریک پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ فا کو ادا کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہونٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے جو 3 حروف دیکھے ہیں اس میں دونوں ہونٹ کا استعمال ہوتا ہے، رائٹ۔ واو کے لیے دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، با کے لیے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، میم کے لیے بھی دونوں ہونٹ ملتے ہیں، لیکن آواز جو ہے وہ ناک سے نکلتی ہے، اور فا کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ہونٹ کا استعمال ہوتا ہے، وہ ہے نیچے والا ہونٹ۔ اور ہونٹ میں بھی جو ہونٹ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں نا، نیچے والا ہونٹ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سوکھا، جو باہر ہمارا ہونٹ ٹچ کرنے پر جو فیل ہوتا ہے نا، وہ ہونٹ سوکھا ہونٹ ہے، ڈرائی لپ ہے، لیکن اندر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا گیلا ہوتا ہے نا، وہ حصے پر ہمارے اوپر کے دونوں دانت لگتے ہیں اور ادا ہوتا ہے لیٹر فا فا فا۔ جی یہ جو ہے باریک حرف ہے، اس کے صفات میں لکھیں باریک حرف، اور اس کے مخرج میں لکھیں ایک نیچے کا ایک ہونٹ، لوور لپ، اوکے، لوور لپ لکھیں، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں، اگر ہے تو آپ پوچھیں میرے ساتھ ایک بار، ان 4 حروف کو ریپیٹ کریں انشاءاللہ۔ با 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 میم میم فا 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 پڑھیں، فا
ف ف واو 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 جی آئی ہوپ آپ جب واو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہوں گے. ہونٹوں کا گول ہونا ضروری ہے. واو و اوکے. جی سسٹر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دانتوں کا استعمال کر رہے ہیں. دانتوں کا استعمال نہ کریں, ہونٹوں کو گول کریں اور اوپن کریں. واو و اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, ایکسلنٹ الحمد للہ. تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, آپ سب نے اس کو بہت اچھا پڑھا ہے الحمد للہ. تو ایک بار میں اور ان سلائڈس کو دکھا دوں گی, آپ ایک بار اس کو ریوائز کر لیں انشاءاللہ. پہلا ہے مخرج الحلق, یعنی حلق سے ادا ہونے والے کتنے حرف ہیں؟ 6 ہیں. آپ چیٹس میں لکھ سکتی ہیں کتنے حرف ہیں حلق کے. 6 ہیں. کون سے ہیں؟ حمزہ ہ, عین ح, غین خ. حمزہ ہ ادا ہوتے ہیں اقصى الحلق سے, یعنی حلق کا آخری حصہ, اور عین ح ادا ہوتے ہیں درمیانی حلق سے, وسط الحلق جو ہوتا ہے یعنی حلق کا درمیانی حصہ. یہ چاروں لیٹرز جو ہیں بہت ہی لائٹ پروناؤنس کیے جائیں گے. یہ چاروں لیٹرز جو ہیں لائٹ حروف ہیں, یعنی ان کو باریک پڑھا جائے گا. لاسٹ ہے غین خ, یہ ہمارے حلق کے پہلے حصے سے پروناؤنس ہوتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں. غ خ اور یہ دونوں جو ہیں موٹے پڑھے جانے والے حرف ہیں. رائٹ الحمدللہ. تو آپ کو یہ میمورائز ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ حروف حلقی کون سے ہیں اور کتنے ہیں, آپ کہیں گے حمزہ ہ عین ح غین خ, حمزہ ہ عین ح غین خ. اوکے انشاءاللہ. نیکسٹ کون سا ہے؟ الشفوی یعنی شفتین, ہونٹوں سے پڑھے جانے والے 4 حرف ہیں. اس میں 3 حرف جو ہیں دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں, صرف ایک ہی حرف ہے جس کے لیے ایک ہی ہونٹ کا استعمال ہوتا ہے. واو با میم, یہ تینوں دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. واو کے لیے ہونٹوں کا گول ہونا ضروری ہے, با کے لیے دونوں ہونٹ ملنے چاہیے, میم کے لیے دونوں ہونٹ ملتے ہیں لیکن آواز جو ہے وہ ناک سے نکلتی ہے جسے غنہ کہتے ہیں. میم م. اوکے آپ اپنی ناک کو بند کر کے اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں میم کو, تو اس کی آواز جو ہے وہ با کی طرح آپ کو لگے گی. اس لیے میم کی جو صفات ہے وہ ہے جی, وہ غنہ ہے. لاسٹ لیٹر ہے فا, جس کے لیے ایک ہی ہونٹ کا استعمال ہوتا ہے, وہ ہے نیچے والا ہونٹ, جسے اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہ لگتے ہیں اس کے گھیلے حصے پر, نیچے کے ہونٹ کے گھیلے حصے پر لگتے ہیں اور ادا ہوتا ہے فا. اوکے الحمدللہ. اور یہ چاروں جو ہونٹوں کے لیٹرز ہیں الشفتین مخرج کے جو چاروں حرف ہیں یہ سارے کے سارے لائٹ ہیں. اوکے باریک پڑھے جائیں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ. تو گروپ اوپن کر دی جائے گی. آپ کو جو بھی کویشچنز ریگارڈنگ آج کے لیسن سے کوئی بھی اگر آپ کو کویشچنز ہیں تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتی ہیں گروپ میں. تو ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا سسٹر. وانتم فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.